له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا ومن جانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میر محفل صدر مجلس صاحب سجادہ میرے عزیز محترم حضرت صاحبزادہ پیر سلیمان قمر قادری دامت برکاتہ العالیہ، اور ابھی آپ کے سامنے اسٹیج کی رونق بنے میرے کرم فرماؤ مہربان عزیز محترم حضرت قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی دامت برکاتہ العالیہ، اور اس سے پہلے الحمدللہ مغانی شریف کی سجادہ نشین بھی جلوہ فکر ہوئے، اور جب میں آیا تو ماشاءاللہ محبوب الرسول قادری صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما، علماء کرام جلوہ فکر، یہ پاکیزہ، یہ نورانی، یہ روحانی محفل سجی ہوئی ہے اور اپنے اختتامی لمحات کی طرف چل رہی ہے۔ یہاں پر جس رنگ اور جس انداز سے گفتگو ہوئی، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس مجمع میں جو دوست تشریف فرما ہے ان میں سے اکثر ساتھیوں کے ضبط اور حوصلے کو داد دی جانی چاہیے، کیونکہ جو عوامی مقررین ہوتے ہیں، جو خطبہ ہوتے ہیں، وہ تو مجمع کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن جب پروفیسر، دانشور حضرات، اسکالرز جب اپنے خیالات کا اظہار کریں تو ایسے میں صبر اور حوصلے سے ان کا ساتھ دینا یقیناً قابل تعریف بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے۔ بس صورتحال کچھ ایسی ہے کہ آج کل ان آستانوں پر لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے کہ روحانیت کے مراکز ہیں، یہ اللہ والوں کے آستانے ہیں، یہاں اللہ کی طرف جانے کا راستہ ملتا ہے، لیکن صاحبزادہ سلیمان قمر صاحب گواہی دیں گے کہ ہمارے پاس جتنے لوگ آتے ہیں ان میں سے مور دین 99% سے زیادہ لوگ دنیا کی تلاش میں آتے ہیں، جی روزی میں برکت ہو، رزق میں وسعت ہو، اولاد مل جائے، شادی ہو جائے، گھر بس جائے، بیماری سے چھٹکارا ہو، اپنی چھت، اپنا مکان میسر ہو، یہی ضرورتیں، دنیا کی ضرورتیں ہمیں لے کے آتی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، غالباً عبد الملک بن مروان کا دور ہے، طواف کعبہ کر رہا ہے، اس وقت وہ مسلمانوں کا یوں کہیے شہنشاہ ہے یا خلیفہ کہہ لیجیے، مجھے اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ تو اس نے ایک نوجوان کو دیکھا، اگرچہ حالت خستہ ہے، لباس پوشیدہ ہے، غربت کے آثار ہیں اس کے حلیے پہ، لیکن حرکات و سکنات میں وقار ہے، پیشانی روشن ہے اور چہرے پر شرافت عبیدہ ہے۔ تو وہ لوگوں سے اس نے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ سیدنا عمر بن خطاب کا پوتا ہے، سیدنا عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔
تو وہی طواف کے دوران خلیفہ اس نوجوان سے قریب ہوا اور اس کو بتایا کہ میں اس وقت امیر المومنین ہوں اور مجھے پتہ چلا کہ تم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہو، تو میرا جی چاہا کہ میں تم سے ملوں اور تم سے کہوں کہ اگر میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں تو تم مجھے بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس مت کرو، مجھے بتاؤ۔ اس نوجوان نے کہا کہ جی ہم یہ اللہ کے گھر میں طواف کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر میں کسی اور سے سوال کرنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے آپ اس بات کو رہنے دیں۔ وہ عبد الملک بن مروان یہ سن کے وہ ایک طرف ہوا، طواف وغیرہ کر کے فارغ ہو کے باہر نکلا اور اپنے خدام کو کہا کہ نوجوان جب حرم کعبہ سے نکلے تو پھر اسے میرے پاس لے آئے۔ پھر اس کو لے کے آئے ان کے پاس، تو عبد الملک نے کہا کہ دیکھو اب تو ہم خانہ کعبہ میں نہیں گئے، اب ہم باہر ہیں حرم کعبہ سے، تو میرا جی چاہتا ہے، میں نے تمہیں دیکھا، تمہارے طور اطوار کو، تمہاری نجابت و شرافت کو، تمہارے انداز کو، تو میرا جی چاہا کہ میں تمہارے کسی کام آؤں، تو مجھے بتاؤ اگر میں کوئی تمہاری ضرورت پوری کر سکوں، تمہارے مسائل حل کر سکوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ امیر المومنین یہ بتائیے کہ آپ میری کوئی دنیا کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں یا آخرت کی؟ اس نے کہا کہ مجھے تو یہی کی بادشاہت ملی ہے، یہ مال دولت زمین جائیداد عہدہ منصب کوئی ایسی چیز چاہیے تو میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ امیر المومنین دنیا کی کوئی چیز تو میں نے اپنے رب سے نہیں مانگی، آپ سے کیا مانگا؟ میں نے اپنے رب سے نہیں مانگی تو آپ سے کیا مانگا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تاریخ کے اوراق میں یہ روشن چہرے موجود ہیں اور یہ روشن مثالیں بھی موجود ہیں، لیکن کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اس محفل میں جتنے دوست تشریف فرما ہیں اس سے کم از کم 2-3 گنا باہر گھوم رہے ہیں؟ ہر ایک کی ترجیحات ہیں، لیکن میں الزام نہیں دے رہا، میں غلط بھی نہیں کہہ رہا۔ ویسے تو شاعر نے کہا تھا، اور فرید صاحب کی موجودگی میں، شعر کی دنیا میں ٹانگ اڑانا کوئی زیادہ حکمت کی بات تو نہیں ہے، لیکن بہرحال زبان پہ شعر آیا ہے، اس کرتا چلوں کہ زاہد سے پوچھئے غم دنیا کی عظمتیں، زاہد سے پوچھئے غم دنیا کی عظمتیں، عقبہ نہ مل سکی غم دنیا کی یہ باتیں۔ تو یہاں دنیا میں ہم جیسا وقت گزاریں گے پھر اسی کا نتیجہ وہاں پہ پائیں گے۔ حضرات مکرم، ہم اللہ والوں سے رشتہ جوڑتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں اور ہم ان سے محبت کو اپنے لیے لازمی اور ضروری خیال کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو جیسے کہا جاتا ہے جو بے مرشد ہے تو اس کے لیے تو بڑی مشکلات ہے، منزل آسان نہیں ہو پائے گی اس کے لیے۔ میں اس موضوع پر تو کلام نہیں کر رہا، لیکن یہ عقیدت اور محبت یہ ہمیں کس طرح لے کے جاتی ہے۔ اچھا، یہ اس بیعت کی اصل میں ضرورت کیا ہے؟ اگر اس کو فلسفے اور تصوف کے انداز میں بیان کروں تو ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں۔ میں ابھی اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو ایک میرے استاد ملنے کے لیے آئے اور مجھے کہا کہ جی مجھے آپ کے والد گرامی سے ملنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ابا جی قبلہ کی خدمت میں جا کے عرض کی، آج مجھے لگتا ہے میں تقریر نہیں کر رہا، صرف گفتگو کر رہا ہوں، میں اپنا جوش و خطابت نہیں دکھا رہا، لیکن ممکن ہے کہ یہ باتیں اگر آپ کے ذہن کسی ذہن میں گوشے میں اٹکی رہ جائیں تو بہت رہنمائی مل سکتی ہے۔ میں نے جا کے عرض کی اپنے والد گرامی کی خدمت میں کہ میرے پروفیسر ملنا چاہتے ہیں، کہاں بھی بلا لیجیے۔ تو ان کے ابا جی قبلہ نے جو عزت توقیر دینی تھی وہ بھی دی اور ان کو بٹھایا، فرمائیے کیسے تشریف لائے۔ کہنے لگے قاضی صاحب ماشاءاللہ آپ عالم بھی ہیں اور شیخ طریقت بھی ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو بیعت کرتے ہیں آپ، تو اس کی کوئی دلیل، اس کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث سے کیا آپ دے سکتے ہیں؟ آپ عالم ہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں، ورنہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو میں اس سے یہ سوال نہ کرتا۔ تو ابا جی قبلہ نے ان سے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر میں آپ کو کوئی صحیح حدیث دکھا دوں تو آپ مان لیں گے؟ تو کہا جی صحیح حدیث دکھا دیں گے تو سبحان اللہ، اس پہ کلام کون کر سکتا ہے؟
ضرور مانو. ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کھنگال کے آئے بیٹھے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں جا سکتی. اب بھائی تقریباً نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ صاحب علم ہیں، تو آپ کو یہ تو اندازہ ہوگا کہ حدیث کے صحیح ہونے کا معیار کیا ہوگا. تو جیسے فخر آمیز انکسار ہوتا ہے، ہاں جی دو لفظ میں نے بھی پڑھے ہیں، کوئی جانتا تو میں بھی ہوں. ابا جملہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ یقیناً جانتے ہوں گے، لیکن میں ذرا اپنی بات کو اجاگر کرنے کے لیے دہراتا چلوں کہ اگر وہ حدیث میں کہی ہوئی بات اسلام کے اصولوں سے تعارض نہ رکھتی ہو، اس کے خلاف نہ ہو، تو صرف روایت پر ہی غور کیا جاتا ہے. اور روایت میں دیکھا جاتا ہے کہ جو راوی ہے وہ کیسے ہیں. اگر کسی راوی سے کہیں ایک دفعہ زندگی میں جھوٹ ثابت ہو تو اس کی بیان کردہ حدیث کو موضوع سمجھ لیا جاتا ہے. اگر وہ مبالغہ آرائی کرتا ہو، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہو، زیب داستان کے لیے اپنی طرف سے ملا دیتا ہو، تو اس کی بیان کردہ حدیثیں وہ ضعیف قرار پاتی ہیں. اور بھی وہ تمام چیزیں بجٹ اللہ نے بیان کی. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تمام چیزیں تو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں، ہم جانتے ہیں. بجٹ اللہ نے کہا کہ یہ تمام چیزیں میں صرف تازہ کرنا چاہتا تھا. اب دیکھیے میں نے بیعت کی ہے اپنے شیخ کے ہاتھ، اور انہوں نے بیعت کی ہے اپنے شیخ کے ہاتھ. انہوں نے بیعت کی ہے اپنے شیخ کے ہاتھ. یہ سلسلہ پہنچتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور یہ سلسلے کے اندر جو بھی افراد ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے شیخ طریقت ہیں. زہد تقوی پارسائی کے حوالے سے وہ معیار ہے. کسی پر انگشت نمائی نہیں ہو سکتی، کسی کے بارے میں کوئی غلط گمان نہیں کیا جا سکتا. وہ جو راوی کے صحت کے معیار ہیں ان کے پر یہ تمام ہستیاں پوری اترتی ہیں. اور پھر میں نے جو اپنے شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کی تو میں اکیلا نہیں ہوں بیعت کرنے والا. میرے ساتھ ہزاروں افراد ہیں اور بھی ہیں جنہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ میرے شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. اور میرے شیخ نے جو اپنے شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی وہ اکیلے نہیں تھے، وہ منفرد نہیں تھے. ان کے ساتھ ہزاروں افراد تھے جنہوں نے ان کے شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کی. اگر آپ یہ سلسلہ آقا دو جہاں تک لے کے چلیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر زمانے میں اتنے بے شمار لوگ یہ اولیاء کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہیں. تو اب مجھے ذرا یہ بتا دیجیے کہ تواتر کسے کہتے ہیں. اب یہ علماء تو تواتر کا مفہوم سمجھتے ہیں، عوام تو نہیں جانتے. میں اگر اس تفصیل میں گیا تو بات مشکل ہو جائے گی، لیکن صرف اشارتاً عرض کرتا چلوں. دیکھیے قرآن مجید ہم تک پہنچا، اب ہم اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں. چلیے اللہ کا کلام ماننا تو یہ تو ہمارے عقیدے اور ایمان کی بات ہے، لیکن کوئی بھی غیر مسلم بھی ہو، کافر بھی ہو، وہ یہ تو مانتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام الہی کے طور پر اپنے غلاموں کو عطا فرمائی. اس پر تو کوئی کلام نہیں. اب یہ ساری دنیا میں آپ دیکھ لیجیے، دنیا کے مختلف گوشوں میں دیکھ لیجیے، مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کو دیکھ لیجیے، مختلف زمانوں کو دیکھ لیجیے، مختلف علاقوں کو دیکھ لیجیے. ہر جگہ، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر قوم میں یہی کتاب اللہ کے کلام کے طور پر آقا کریم کی طرف سے منتقل ہوئی. تو اتنے لوگ آج کے تو ذریعے پھر بھی جناب موبائل فون بھی ہے اور کمیونیکیشن سسٹم بھی ہے اور واٹس ایپ اور فیس بک اور کیا کیا بنائے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو سب کچھ نہیں تھا. جب یہ درمیان میں کمیونیکیشن نہیں تھا تو اس وقت اس زمانے میں تمام علاقوں کے اندر وہی ایک کتاب کا ہر جگہ پر کلام الہی کے طور پر عطا کیا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پہلے ہی وہی کتاب ہے جو آقا کریم نے عطا فرمائی. ورنہ یہ دنیا کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں، ہر علاقے میں، ہر قوم میں، ہر زمانے میں یہی کتاب سامنے کیسے آتی؟ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع تو نہیں ہو سکتے. اب آپ دیکھ لیجیے دنیا کے تمام ممالک جہاں مسلمانوں کی قابل ذکر آبادی رہی ہے وہاں پر کسی نہ کسی بزرگ کا، کسی نہ کسی صوفی کا مزار موجود ہے. حد یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی میں خود گیا ہوں، وہاں پر اتفاق سے وہ سری لنکا کے بزرگ تھے، انہوں نے وہاں پر اسلام کی شمع جلائی. مجھے میرے برادر نسبتی تھے، وہ لے کے گئے. رمضان کا مہینہ تھا، تقریباً عصر کے بعد ہم وہاں پہنچے. میں نے دیکھا کہ وہ علاقہ ایسا ہے جہاں پر کوئی ایشیائی نہیں ہے، کوئی عرب نہیں ہے، کوئی پاکستانی نہیں ہے، سب وہاں کے گورے ہیں. اب میں دیکھ کے یہی سمجھا کہ یہ سب گورے ہیں اور وہی
ان کا عقیدہ دوسرا ہی ہوگا، لیکن افطار کے وقت آس پاس سے کوئی 250-300 افراد جمع ہو گئے وہاں خانقاہ پہ، جنہوں نے صفے بھی بچھائی، افطاری کا سامان بھی لگایا، ایک شخص نے اذان بھی کہیں جب روزہ کھلنے کا وقت ہوا، اور سب نے مل کے روزہ بھی افطار کیا، اور پتہ چلا کہ یہ سب گورے امریکنز ہیں جو ان صوفی بزرگ کی تعلیمات کے اثر میں مسلمان ہوئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ہر علاقے کے اندر یہ صوفیہ کا سلسلہ ہے، یہ بیعت کا سلسلہ ہے، یہ تمام علاقوں کے اندر تمام زمانوں میں یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ابا جی قبلہ نے مزید کہا کہ دیکھیے اگر حدیث کی روایت ہوتی ہے وہ کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں، الفاظ میں کچھ اونچ نیچ آگے پیچھے ہونے کا امکان ہوتا ہے، اسی لیے بعض اوقات علماء فرما رہے ہوتے ہیں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بات کہی یا جیسا بھی نبی پاک نے فرمایا، لیکن بیعت کے اندر الفاظ روایت نہیں ہو رہے، وہ ایک فعل کی روایت ہے۔ الفاظ کی روایت میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، ایک فعل کی روایت کے اندر کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ تو بجٹ اللہ نے کہا کہ آپ دیکھیے کہ جو سلسلہ بیعت ہے یہ ایک فعل کی روایت ہے، ہر زمانے میں ہے۔ مشائخ کرام آپ ان کی تعریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ آقا کریم کے زمانے سے سلسلہ شروع کر لیجئے، مولا کائنات علی مرتضیٰ سے، اور پھر ائمہ کرام کو، اور حضرت امام حسن بصری، اور پھر سارے سلسلے آپ دیکھ لیجئے۔ تو جناب یہ صوفیہ سے یہ جو جن لوگوں نے کیا ہے آگے چلایا ہے، تو حدیث تو ہوتی ہے ایک راوی سے، ایک راوی نے روایت کی، اس سے مزید ایک راوی نے روایت کی، لیکن یہاں تو ایک شیخ کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ بیعت کر رہے ہیں، پھر اس سے آگے ہزاروں لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ تو یہ تو وہی سلسلہ ہے، اگر آپ غور کریں جو تواتر کا ہے، جس سے قرآن ثابت ہوتا ہے۔ آپ تو صحیح حدیث کی بات کر رہے تھے، میں نے تو وہ انداز پیش کر دیا جو قرآن کے ثبوت کے لیے ہمارے سامنے ہے۔ اچھا، یہاں پر سلسلے بیعت کے حوالے سے ایک واقعہ آیا ذہن میں، وہ بھی عرصہ چلتا ہے۔ ایسا ہوا، ایک حکایت ہے کہ ایک چرواہا ریوڑ چلا رہا ہے، تو اس کی ایک بھیڑ، وہ کہیں اس کو چڑھتے چڑھتے ایک طرف کوئی زیادہ سرسبز جھاڑیاں نظر آئی ہوگی، وہ ادھر چل پڑی، اور وہ جھاڑیوں میں اس نے چلنا شروع کر دیا، وہ مگن ہو گئی، اس کو خیال نہیں رہا، اتنے میں ریوڑ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے ریوڑ کی تلاش میں نظریں دوڑائی، ریوڑ کہیں نہیں، اب حواس باختہ، ظاہر ہے کہ اکیلی بھیڑ جنگل کے اندر اس طرح رہ جائے تو اس کو تو جان کے لالے پڑ گئے، اب کہاں جائے؟ اب ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے، اس بھاگ دوڑ میں اس کو پیاس بھی لگ گئی، اس کو سامنے پانی نظر آیا تو وہ پانی پینے کے لیے ادھر بھاگی، تو وہاں دلدل تھی، دلدل میں پھنس گئی۔ اب اتفاق سے وہاں سے بھیڑیا گزرا، ظاہر ہے جنگل ہے، اس میں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں۔ بھیڑیے نے دیکھا کہ ایک بھیڑ کھڑی ہے، اس کی تو بادشاہ کی گئی، ترنے والا اس کے ہاتھ میں آ گیا، اس نے جناب جوش میں جو چھلانگ لگائی تو جوش میں کچھ زیادہ زور سے چھلانگ مار دی اور اس سے کوئی 2 فٹ آگے جا پڑا۔ اب بھیڑ کی تو جان نکل گئی، اتنے قریب بھیڑیا اس کو نظر آیا تو ظاہر ہے کہ اس کو جان کے لالے ہو گئے، لیکن وہاں بھی تو دلدل تھی نا، تو بھیڑیا وہاں پھنس گیا۔ اب وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے نکلنے کے لیے، نکل نہیں پاتا، اب وہ گھبرا رہا ہے، اور جناب وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے، اور بھیڑ پر اپنے عزائم کا اظہار بھی کر رہا ہے، میں تیرے ساتھ یہ کروں گا، وہ کروں گا، تجھے چیخ پھاڑ دوں گا۔ کافی دیر اس طرح وہ کرتا رہا تو بھیڑ ہنس پڑی۔ بھیڑیے نے کہا کہ یہ ہنسنے کی کیا بات ہے، اگر میں پھنسا ہوا ہوں تو تو کون سی آزاد ہے، تو بھی تو یہاں پھنسی ہوئی ہے، تو اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ بھیڑ نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک ریوڑ کا حصہ ہوں، میرا جو مالک ہے جب وہ پہنچے گا اپنے ٹھکانے پر اور وہ جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کو اندر داخل کرے گا تو گنتی کرے گا، گنتی کر کے اس کو پتہ چلے گا کہ ایک بھیڑ کم ہے، وہ پھر مجھے ڈھونڈنے کے لیے واپس آئے گا، جہاں جہاں سے ریوڑ گزرا تھا وہ راستے میں تلاش کرے گا کہ میں کہیں پھنسی ہوئی ہوں، بچی ہوئی ہوں، یا میری کوئی ہڈیاں کھال وغیرہ کہیں پڑی ہے، کیا معاملہ ہے، وہ دیکھنے آئے گا نا مجھے۔ جب وہ یہاں پہ پہنچے گا تو میں اسے یہاں گردے میں پھنسی ہوئی نظر آؤں گی تو مجھے تو نکال کے لے جائے گا، میں ہنس اس میں رہی ہوں کہ تیرا کیا بنے گا۔ تو حضرات مکرم، ہم اگر کسی ریوڑ کا حصہ ہوں گے نا تو وہ جو ہمارا رکھوالا ہے، جو ہمارا چرواہا ہے، وہ ذرا تھوڑا دھیان کرے گا ہمارا،
وہ ہمیں دیکھنے آئے گا، ہمیں لینے آئے گا، پھر وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے چلے گا. ہم کہیں گناہوں کی دلدل میں اگر پھنسے ہوئے ہوں گے تو ہمیں نکال کے لے چلے گا. حضرات محترم، جہاں تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا تعلق ہے تو میں ایک اپنے درد دل بھی بیان کرتا چلوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں کسی کے خلاف نفرت نہیں پھیلا رہا. میں یہاں پر کوئی خدا نہ خواستہ کو خود کو شمع آور تیار کرنے کو نہیں آیا. میں نفرتوں کے بیج بونے نہیں آیا. میں تو ظاہر ہے کہ محبتوں کا سفیر ہوں، اور ہمارا مسلک جو ہے وہ ہر ایک سے محبت کا قرینہ سکھاتا ہے. آج کل یہ ہماری شامت اعمال کہی ہے جو بھی ہے کہ ہم اہل سنت کے اندر بھی اب تفریق ہو رہی ہے صحابہ و اہل بیت کی. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ مثلا ہمارے درمیان میں تو تفریق اور تقسیم اس کا کوئی تصور نہیں تھا. ہم تو ہر ایک کی عظمت کے سامنے سر بھی جھکاتے ہیں اور ہر ایک کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ بھی مانتے ہیں. لیکن بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کل ایسا ہو گیا ہے، اگر آپ غور کریں ہر ایک کا اپنا مسلک ہے، اپنا عقیدہ ہے. میں کسی کو برا نہیں کہتا، لیکن جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے عقیدے کے لیے ثبوت کے طور پر جو آیتیں یا حدیثیں آتی ہیں وہ ان کو یاد کراتے ہیں، رٹواتے ہیں. شیعہ حضرات کو دیکھیں، جو ان کے مطلب کی آیتیں ہیں وہ ان کے بچوں کی زبان پر ہوتی ہیں، فر دہرا رہے ہوتے ہیں. ان کی روایتیں وہ ہمارے لیے کتنی قابل قبول ہے یا نہیں ہے اس سے بحث نہیں، لیکن بہرحال وہ بھی ان کو یاد ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ تو اپنے بچوں کو بخاری شریف لے کے بازاروں میں چلا دیتے ہیں کہ جاؤ لوگوں کو دکھاؤ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اس سے ہمارا عمل ثابت ہوتا ہے. اور حالانکہ عمل سے تو عمل ہی ثابت ہوتا ہے، لیکن وہ اس عمل سے عقیدہ بھی ثابت کر دیتے ہیں. حضرات مکرم، اس کے مقابلے میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو یا تو کچھ نعتیں یاد ہوتی ہیں یا کچھ کرامتیں یاد ہوتی ہیں. سبحان اللہ. آگے معاملہ خالی ہوتا ہے. اب یہی بچے جب اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں اور ان کا انٹریکشن ہوتا ہے آگے دوسرے بچوں سے، دوسرے مذہب کے بچوں سے. اب ظاہر ہے کہ جب بحث مباحثے ہوتے ہیں ہر ایک کو پتہ چلتا ہے نا کس کا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے، کیا خیالات ہیں. تو وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنے عقائد کے ثبوت کے لیے قرآن و حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے نوجوان شروع میں تو بڑے ترنت میں بڑے مزے سے وہ نعتیں سنانا چاہتے ہیں یا وہ کرامتوں کے واقعات، لیکن دوسری طرف سے جب پورا جواب ملتا ہے کہ میاں یہ مت سناؤ، ہمیں قرآن سناؤ، ہمیں حدیث سناؤ، اپنا عقیدہ اگر ثابت کرنا ہے تو ان چیزوں سے ثابت کرو. اور جب وہ نہیں سنا پاتے تو رفتہ رفتہ ان کا ذہن بدلنے لگتا ہے کہ شاید ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہوتا. میں نام نہیں لوں گا، کسی آستانے کی غیبت مقصود نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا آستانہ ہے جہاں اس کی عظمت کا ذکر ہو تو یقیناً ہماری پیشانیاں خم ہو جاتی ہیں. ان کے سجادہ نشین نے مجھے یاد فرمایا، مجھے کہنے لگے کہ قادری صاحب میرا بیٹا پنجاب یونیورسٹی میں اس نے ایڈمیشن لیا، تیسرا سیمسٹر جا رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے عقائد بدلتے جا رہے ہیں. اب ہمارے گھرانے کا بچہ میرا ولی عہد اگر اس کا عقیدہ بدل گیا تو یہاں تو قیامت برپا ہو جائے گی. تو آپ مہربانی کریں، آپ ذرا اس کے ساتھ کوئی سیٹنگ کریں اور اس کی کوئی اصلاح کی صورت نکالیں. میں نے کہا حضرت میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے؟ آپ کے تو ماشاءاللہ مریدین میں، آپ کے خلفاء میں، ان کے وابستگان میں شیوخ الحدیث و تفسیر کی ایک طویل فہرست ہے، آپ ان میں سے کسی کو طرف فرمائیں. انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ علماء دین اپنی جگہ پر، لیکن بچے جب کالج یونیورسٹی پہنچ جاتے ہیں نا تو وہ علماء کی بات کو اتنی لفٹ نہیں کراتے. آپ چونکہ ذرا انگریزی کی ٹانگ بھی توڑ لیتے ہیں تو اس وجہ سے شاید وہ آپ کی بات کو ذرا اہمیت دے دیں گے، اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. میں نے ان کے فرمان پر ان کے صاحبزادے سے وہ چند نشستیں تھیں، شکر ہے تیسری نشست میں ہی وہ تمام جو مکڑی نے جالے بنے تھے ان کے ذہن میں وہ سب صاف ہو گئے اور الحمدللہ تمام باتیں ہو گئیں. لیکن اس وقت ان سے جو نشست رہی ان سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مسئلہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے. اگر ایک بہت بڑے شیخ طریقت کے فرزند اگر ان چیزوں سے اثر قبول کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کا حال کیا ہوگا. لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو خدا کے لیے اپنے مسلک کی تعلیم دو، ان کو
وہ احادیث و قرآنی آیات و دلائل ازبر کراؤ، تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں بے نیازی سے کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں یہ عاشق رسول کے بچے ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے۔ جب وہ کہیں چلے جاتے ہیں پھر واقع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میری اس مجمع میں یہ درخواست ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کی فکری اصلاح ضرور کرنی ہے، رہنمائی ضرور کرنی ہے، ان کو علماء کی صحبت ضرور دینی ہے تاکہ ان کو قرآن اور حدیث سے اپنے عقیدے کی بنیاد معلوم ہو اور ان کو پتہ چلے کہ ہم جو کچھ مانتے ہیں وہ کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، محض کرامتیں نہیں ہیں، محض نعتیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث سے ہمارا عقیدہ اور مسلک ثابت ہے۔ مجھے احساس ہے کہ آج میں کچھ وقت ادھر ادھر کی باتوں میں زیادہ لگا دیا، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ اس سے بھی ہمیں کچھ سبق یقیناً حاصل ہو رہا ہوگا۔ حضرات مکرم، بعض لوگ دیکھیے میری بات اگر آپ نہ سمجھیں تو زبان کا فرق ہو سکتا ہے، الفاظ کے انتخاب کا فرق ہو سکتا ہے، پیرایا اظہار کا فرق ہو سکتا ہے، آئی کیو لیول کے ذہانت کے معیار کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص خود اپنی بات نہ سمجھے تو اس کو سوائے حماقت کو اور کیا کہا جائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو بات کہتے ہیں وہ نہیں سمجھتے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ پتہ نہیں ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہیں۔ بھئی سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ تو اس کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ مجھ سے بھی ایک دفعہ ٹرین میں کچھ لوگ، وہ مجھے پہچانتے تھے، میں نہیں جانتا تھا، مجھ سے پوچھنے لگے کہ آدمی صاحب یہ بتائیے آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، والدین نے کرم کیا، انہوں نے مجھے قرآن کی تعلیم دلوائی۔ اچھا تو قرآن پر ایمان بھی ہے آپ کا؟ اب ذرا سوچئے کسی مسلمان سے پوچھا جائے قرآن پر ایمان ہے تو یہ تو اشتعال انگیزی ہے نا، غصہ دلانے والی بات ہے۔ اچھا میرے ذہن میں فوراً آیا کہ مجھ سے ایسی بات کر رہے ہیں کہ میں غصے میں آ کے کوئی الٹی سیدھی بات کروں اور ان کا الو سیدھا ہو جائے۔ میں نے کہا یار الو سیدھا ہو یا ٹیڑھا ہو ہوتا تو الو ہی ہے، چلو آج اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور قرآن پر ایمان کے بغیر کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں میں ادھر سے اس لیے پوچھ رہا تھا کہ قرآن تو بار بار کہتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور آپ پتہ نہیں کہاں کہاں امیدوں کے رشتے باندھے بیٹھے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے گزارش کی، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ اللہ کو مانتے ہیں، بے شک کوئی ہے لا رہے، لیکن کیا خیال ہے ہمیں شیطان سے بچنا چاہیے یا اسے پینگے بڑھانی چاہیے؟ بچنا چاہیے، شیطان سے بچنا چاہیے۔ شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے شیطان ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر خیال ہو کہ نہیں پہنچا سکتا تو پھر اس سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ دشمن بھی ہو اور بے بس ہو، دشمن ہو اور لاچار ہو، دشمن ہو اور کچھ نہ کر سکتا ہو، تو یارو پھر بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو اگلے پچھلے سارے بدلے چکانے کا موقع ہے، آستینیں چڑھائی اور پھر پڑی۔ شیطان ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب رب کائنات نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو فسجدوا الا ابلیس، ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے۔ رب کائنات نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اگر آپ غور فرمائیں تو رب کائنات کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ اس نے ابلیس کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں فرمایا، وہاں پر بھی اپنی رحمت سے حصہ دیا، اس کی رہنمائی کی اور اس کو بتایا کہ اے ابلیس یہاں پر کوئی بونگی مت مارنا، کوئی الٹی سیدھی بات مت کرنا، یہ خیال مت کرنا میں نے زمین آسمان کے چپے چپے پر سجدے کیے ہیں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں جس نے ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا؟ میں اعلیٰ چیز سے بنا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور وہ خاک سے بنا ہے، میں اعلیٰ ارفع، میں بہتر برتر، میں اپنے سے کمتر اور ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ رب کائنات نے یہاں پر اشارہ دیا کہ یاد رکھنا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ہم پہلے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے، آج کریں تو کیا جائز ہے؟ نہیں۔ کیا مسجد اقصی کی عظمت میں کمی واقع ہو گئی؟ نہیں۔ لیکن آج سجدہ کرنا اس کی طرف منہ کر کے جائز نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا
آپ کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام. اب یہ علماء تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے کہ مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ حضرت یعقوب کا. باپ بھی ہے، اسرائیل لقب ہے جس کے حوالے سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلتا ہے. لیکن اگر سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا تو بیٹا باپ کو سجدہ کرتا، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ نہیں، حضرت یوسف کو سجدہ کیا ان کے والد حضرت یعقوب نے. پتہ چلا کہ سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا. بتائیے اللہ کی عظمت میں کسی وقت کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہر وقت اس کی عظمت اسی طرح. لیکن جب سورج شروع ہوتا ہو، غروب ہوتا ہو، زوال کا وقت ہو، کیا اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ بھئی سجدہ اگر عظمت کی وجہ سے ہے، اگر سجدہ کی علت عظمت ہے تو پھر وہ تو علت ہر وقت پائی جاتی ہے، پھر ہر وقت سجدہ جائز ہونا چاہیے تھا. لیکن نہیں، ہر وقت سجدہ اللہ کے لیے بھی جائز نہیں. پتہ یہ چلا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، پھر کس لیے ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے. تو رب کائنات نے ابلیس کو یہی فرمایا نا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میرا حکم آ گیا تھا پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس پر بھی اپنی رحمت کا اظہار فرمایا. یہاں پر جب اس نے جواب دیا، یا یہ ذرا بات ذہن نشین رہے، سجدہ کرنے سے انکار کر چکا ہے ابلیس، حکم دوری کر چکا ہے، نافرمانی کر چکا ہے، لیکن ابھی اسے صفائی کا موقع دیا، ابھی اسے مردود نہیں قرار دیا، مردود نہیں کیا، جنت سے نہیں نکالا، ابھی وہ زیر عتاب نہیں آیا، حالانکہ وہ منکر ہو چکا، نافرمان ہو چکا. میرے رب نے اس سے سوال کیا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ جو جواب دیا اس جواب کی وجہ سے مردود ہو گیا. جواب کیا دیا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے خاک سے بنایا. اگر آپ غور فرمائیں تو ابھی بھی سوال و جواب ہو سکتے تھے. رب کائنات فرما سکتا تھا کہ میں چاہوں تو اعلیٰ سے ادنا، ادنا سے اعلیٰ بنا دوں. ابھی پچھلے دنوں سن رہے تھے اخبارات میں کچھ لطیفے بھی آ رہے تھے کہ چلغوزے جو ہے وہ 8-10 ہزار روپے کلو. اب یہ چلغوزہ اسی زمین سے، اسی مٹی سے اگتا ہے نا، تو مٹی ادنا ہے، اور اس سے پھل، فروٹ، ترکاریاں، سبزیاں، اجناس و اسمار، یہ سب اعلیٰ ہے، یہ اسی سے بنتی ہے. تو وہ اگر چاہتا ہے تو ادنا سے اعلیٰ بنا دیتا ہے. دوسری بات رب کائنات یہ فرما سکتا تھا، آپ بھی سوچئے، ایک انگوٹھی لوہے کی، ایک سونے کی، کون سی قیمتی ہے؟ سونے کی. لیکن اگر سونے کی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی میں آپ کوہ نور ہیرا لگا دیں، اب کون سی انگوٹھی قیمتی ہو جائے گی؟ رب کائنات فرما سکتا تھا نا کہ تو نے خاک کے پتلے کو تو دیکھا ہے، اس کی پیشانی میں چمکتے کوہ نور کو نہیں دیکھا. اگر وہ لوہے کی انگوٹھی اس ہیرے کی وجہ سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے تو یہ خاک کا پتلا اس نور کی نسبت سے زیادہ اعلیٰ اور افضل نہیں ہو سکتا. پھر رب کائنات یہ بھی فرما سکتا تھا کہ تو کہتا ہے میں ناری ہوں، میں خاکی کو سجدہ نہیں کروں گا، لیکن جو نوری ہے وہ تو سجدہ کیے بیٹھے ہیں، تو ناری کو کیا اعتراض ہے؟ اللہ فرما سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے یہ تمام بات نہیں کی. حالانکہ یہ کی جا سکتی تھی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ رب کائنات نے سنت قائم فرمائی اور ہمیں سبق دیا کہ جب میری نافرمانی تھی تو میں نے تجھے موقع دیا صفائی کا، لیکن جواب میں تو نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اور کہتا ہے میں آدم سے افضل ہوں. جو نبی کا گستاخ ہو اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے، اس کو یہی کہا جاتا ہے تو مردود ہے، جنت سے نکل گیا. پھر اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے میں بھی اس کی نسل کو گمراہ کروں گا، مجھے مہلت دے. رب کائنات نے قیامت تک کی مہلت دی. فرمایا قیامت تک کی مہلت ہے اور تجھے طاقت اتنی دیتا ہوں کہ تو دلوں میں وسوسے پیدا کر سکے، لوگوں کو ورغلا سکے، بہکا سکے. اور ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، ارے تو انسان کے جسم میں لہو کی طرح گردش کر سکتے. یہ ساری طاقت اللہ نے ابلیس کو دی. اللہ نے دی، ابلیس کو دی. کیا ابلیس اللہ کا دوست ہے؟ بھئی دوست تو ولی کو کہتے ہیں. کیا ولی اللہ ہے ابلیس؟ وہ تو مردود ہے، ملعون ہے، وہ تو سرکش ہے، وہ تو باغی ہے، وہ تو نافرمان ہے، یوں کہیے وہ تو دشمن ہے. اب یہاں پر ایک جملہ ہے صرف، اگر آپ غور کریں اس ایک جملے کو اگر ذہن نشین کریں تو ممکن ہے 20 کتابوں سے آپ بے نیاز ہو جائیں. ذرا سوچئے، جس رب نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہے؟ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے. حضرات مکرم،
بس ہم اگر اللہ سے لو لگائیں، اس سے قرب کے درجات طے کریں گے۔ اچھا یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تو ہر ایک کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کیا درس دے رہے ہوتے ہیں، اس سے کوئی زیادہ قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عرض کروں گا یہ بات آپ سمجھیے، بھئی اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے، لیکن کیا ہر ایک اللہ کا مقرر مانتے ہیں؟ ہر ایک تو اللہ کا مقرر نہیں ہوتا، پھر کیا بات کریں؟ اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے، ہر ایک اللہ سے قریب کیوں نہیں ہے؟ دراصل قرب کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے فرض کیجئے، فرض کیا کیجئے، آپ میں سے یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آج پہلی بار مجھے دیکھا ہوگا، تو کوئی ایسا شخص جس نے مجھے پہلی بار نہیں دیکھا، پہلے نہیں دیکھا، میری صورت سے واقف نہیں تھا، شکل سے آشنا نہیں تھا، اور وہ مجھے پہچانتا نہیں تھا، نام سنا تھا حامد شیخ کاظمی، ملتان میں رہتا ہے، غزالی زماں کا بیٹا ہے، اگر صاحبزادہ سلیمان قمر صاحب کے نام ایک چٹھی ان کی لے آؤں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو آپ مجھ سے ملنے کے لیے ملتان جانا چاہتے ہیں، تو یہاں جھنگ سے آپ کو کوچ مل جاتی ہے، جھنگ سے آپ کوچ میں بیٹھے، اتفاق سے میں بھی اسی کوچ میں سفر کر رہا تھا ملتان کے لیے۔ اب آپ مجھے شکل سے جانتے نہیں، صورت سے پہچانتے نہیں، میرے ساتھ بیٹھ کے، میرے ساتھ سیٹ ملی آپ کو، میرے ساتھ بیٹھ کے مجھ سے ملنے کے لیے ملتان جا رہے ہیں۔ موٹر وے کے باوجود بہرحال 2 گھنٹے تو لگتے ہی ہیں ملتان تک۔ اب جناب 2 گھنٹے آپ میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، ملتان پورٹ اسٹیشن پہ اترے، مجھے تو گھر کا پتہ تھا، میں تو سیدھا چلا گیا، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ پوچھتے پوچھاتے پتہ معلوم کر کے آپ بھی پہنچے، گھنٹی بجائی، میں باہر نکلا، آپ مجھے دیکھ کے حیران، میں پریشان۔ حکم جناب کیسے تشریف لائے؟ آپ نے کہا جی ذرا وہ حامد شیخ کاظمی صاحب ہوں گے، ذرا ان کو بھیج دیجیے، مجھے کام ہے ان سے۔ میں نے کہا مجھ سے کام ہے؟ بتائیے کیا کام ہے؟ آپ نے سرٹیفکیٹ لیا، آپ نے اگر پتا ہوتا تو میں اتنا سفر کیوں کرتا، اتنا تھکتا کیوں، اتنا خرچہ کیوں کرتا، اتنا وقت کیوں ضائع کرتا؟ بھئی آپ سے ایک لیٹر لینا تھا نا، وہیں جھنگ پورٹ اسٹیشن پہ گاڑی کھڑی تھی، وہیں پہ لکھوا لیتا، چلا جاتا، اب تک تو میرا کام بھی ہو چکا ہوتا۔ آپ 2 گھنٹے میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، کیا واقعی قریب تھے؟ نہیں۔ اگر قریب ہوتے تو کام کرا لیتے، خط لے لیتے۔ پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا ایک برابر ہوتا ہے، جب تک کہ معرفت نہ ہو کہ کوئی قریب ہے۔ جب تک معرفت نہ ہو، جب تک احساس نہ ہو، جب تک پتہ نہ ہو، اس وقت تک قریب ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب جہاں میں ہوں، جب میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، تو جہاں میں ہوں تو بھی ہوگا تو صحیح، تو جس سے میں قریب ہوں دور تو بھی نہیں ہوگا، لیکن ہر ایک تو نہیں جانتا کہ تو اس سے قریب ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جو مومن ہے ان کو یہ معرفت حاصل ہے کہ تو ان کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہے۔ اچھا قرب تو ہے، ہم مانتے ہیں، قرآن نے کہا آقا کریم جانوں سے زیادہ قریب ہے، میں اپنی گفتگو کے آخری لمحات میں ہوں، لیکن اس قرب کا احساس بعد میں ہوتا ہے۔ چلیے ایک واقعہ اس حوالے سے سن لیجیے اور پھر میں آپ کی جان چھوڑوں۔ ایک نواب صاحب تھے، پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، وہ اب نوابوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، عادتیں ہوتی ہیں، ان کو پریکٹیکل جوک کرنے کا بہت شوق تھا، عملی مذاق۔ ایک تو ہوتا ہے نا زبانی کلامی مذاق، کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی آوازہ کس دیا، لیکن کوئی ہوتا ہے عملی مذاق، مثلا کوئی بیٹھا ہے، آپ نے ذرا کوئی چہرے پہ ماسک لگایا اور جا کے ڈرا دیا، پریکٹیکلی عملی طور پر، تو وہ عملی مذاق کا ان کو بہت شوق تھا۔ ایک دن نواب صاحب نے سوچا کہ یار بہت دن ہو گئے اور اللہ نے بہت نوازا ہے، تو چلو حج کرتے ہیں، چلیں۔ اب اس زمانے میں کوئی کوٹے ووٹے کا چکر نہیں ہوتا تھا، ویزے کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا تھا، بس جس کے پاس اتنی گنجائش ہے اس طرح پڑتا تھا۔ تو نواب صاحب نے تیاری پکڑی، پھر سوچا کہ یار مجھے عادت ہے یہ عملی مذاق کرنے کی، وہاں پر اگر کسی کے ساتھ مذاق کیا تو ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز گلے پڑے۔ تو ان کا ایک خدمتگار تھا جو انہوں نے اسی مقصد کے لیے رکھا ہوا تھا کہ اس کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، اس کو ساتھ لے لیا، اس سے کہا چلو بھائی حج کرنے چلے۔ وہ غریب، وہ تو پرانا سمایا خوشی سے اچھلنے لگا کہ میں غریب، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا حج کی سعادت ملے گی۔ نواب صاحب آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں، آپ کی غریب نوازی بندہ پروری لہپال ہے، آپ کرم فرمائے۔ خیر اب جناب حج کے لیے روانہ ہوئے، نواب صاحب نے سوچا یار حج پہ جا رہے ہیں تو اس وقت اگر میں نے کوئی مذاق کیا تو کہیں میرے رب کو برا نہ لگ جائے، کوئی گڑبڑ نہ ہو، تو ذرا صبر کرو۔ حج کر لیا، پھر آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری کا مرحلہ درپیش تھا، اس وقت بھی انہوں نے ذرا کنٹرول کیا اپنے آپ کو۔
جب سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے لی اور اب واپسی کا سفر شروع ہونے کو تھا، کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد چلنا تھا، تو نواب صاحب نے سوچا بھائی اب تو کچھ جو کھجلی ہے وہ مٹا لی جائے۔ تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی ہوئی تھی، اس کے تحت ایک چیٹ، ایک پرچی لکھ کے اپنے پاس رکھی، اپنے اس خدمتگار کو بلایا، ہاں بھائی ماشاءاللہ حج ہو گیا، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی۔ اس نے وہاں پہ اظہار تشکر کیا، نواب صاحب آپ کی مہربانی ہے، آپ کا کرم، آپ نے حج کرا دیا اور میں تو کبھی بھی نہ کر پاتا۔ اچھا بھائی ماشاءاللہ حج تو کر لیا، کچھ ملا بھی صحیح تمہیں، یہاں آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی، کچھ ملا تمہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہاں سے خالی ہاتھ کون جاتا ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ ملا ہوگا۔ کہ نہیں بتاؤ نا کیا ملا؟ وہ کہتی ہے اب میری یہ اوقات تو نہیں ہے کہ میں یہ جان سکوں مجھے کیا ملا، لیکن مجھے یقین ہے یقیناً ملا ہوگا، میں خالی نہیں جاؤں گا۔ نواب صاحب نے اس کو چٹ کی کہ دیکھو مجھے تو یہ چٹ ملی ہے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہیں کیا ملا؟ وہ کہہ رہا ہے یہ بارگاہ رسالت سے چٹ ملی ہے۔ کہا ہاں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ اب چٹ لے کے پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ نواب فلاں بن فلاں کو جہنم سے محفوظ رہنے کی اور جنت کے ملنے کی گارنٹی دی جاتی۔ وہ پڑھ کے حیران پیش ہے، اللہ اکبر، اچھا یہ بارگاہ رسالت سے ملا ہے؟ نواب صاحب کہتے ہیں ہاں اسی لیے تو تم سے پوچھ رہا تھا تمہیں کیا ملا؟ اب وہ حواس باختہ، اب نواب صاحب انجوائے کر رہے ہیں، محسوس ہو رہے ہیں، اس کی حالت کو دیکھ کر وہ اپنی حصے بدار کی تسکین فرما رہے ہیں، اور وہ بیچارہ حیران پریشان، اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا نواب صاحب ذرا ٹھہرے تھوڑی دیر میں ابھی آیا۔ وہاں سے وہ بھاگا، وہ نواب صاحب کہہ لگا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، وہ بھاگتا بھاگتا آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، مواجہہ شریفہ میں پہنچتا ہے، وہاں روتا ہے، سسکتا ہے، بلکتا ہے، تڑپتا ہے، اور آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آقا کیا یہاں اس بارگاہ میں بھی نواب اور نوکر کا فرق ہوتا ہے؟ کیا آپ کی عطا بھی کیا سونے چاندی کے ترازو میں تول کے دی جاتی ہے؟ اب اسی عالم میں وہ اس طرح بلکتا بلکتا سسکتا اس کی غشی کی کیفیت ہوتی ہے، آنکھ لگتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو ہاتھ میں چٹ موجود ہے۔ یاروں میں سوچنے لگا کہ وہ غریب آدمی جب اس طرح پہنچا تھا پہلے آقا کریم کی بارگاہ میں، اس وقت ہی آنسو تو بہائے ہوں گے، آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا نذرانہ تو پیش کیا ہوگا، اس وقت بھی عقیدت و محبتوں کا بھرپور اظہار تو اس وقت بھی کیا ہوگا، لیکن اس وقت اس پر یہ عنایت نہیں ہوئی تھی، اب ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے اس کے دل پر وہ چوٹ نہیں لگی تھی جو اب لگی۔ جب دل پہ چوٹ لگتی ہے نا پھر اس کا اظہار اور انداز سے ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دلوں کی دنیا کو آباد کرتے ہیں، کس دل پہ کس طرح ضرب لگانی ہے، کس کو کس طرح رہنمائی دینی ہے، کس کو کہاں کی روشنی دکھانی ہے، یہ وہ بخوبی جانتے ہیں، اور ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق وہ حصہ بھی پاتا ہے۔ میرے مولا اپنے کرم سے ان آستانوں سے ہماری عقیدت اور محبت کو باقی رکھنا اور اس کا ہمیں فیض بھی عطا فرمانا، اور حضرت صاحبزادہ سلیمان قمر صاحب کی ذات سے ان کی اسلاف اور ان کے مشائخ کے فیض کو جاری رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ کہ اس نے ابلیس کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں فرمایا، وہاں پر بھی اپنی رحمت سے حصہ دیا، اس کی رہنمائی کی اور اس کو بتایا کہ اے ابلیس یہاں پر کوئی بونگی مت مارنا، کوئی الٹی سیدھی بات مت کرنا، یہ خیال مت کرنا میں نے زمین آسمان کے چپے چپے پر سجدے کیے ہیں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں جس نے ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا؟ میں اعلیٰ چیز سے بنا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور وہ خاک سے بنا ہے، میں اعلیٰ ارفع، میں بہتر برتر، میں اپنے سے کمتر اور ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ رب کائنات نے یہاں پر اشارہ دیا کہ یاد رکھنا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ہم پہلے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے، آج کریں تو کیا جائز ہے؟ نہیں۔ کیا مسجد اقصی کی عظمت میں کمی واقع ہو گئی؟ نہیں۔ لیکن آج سجدہ کرنا اس کی طرف منہ کر کے جائز نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا آپ کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ اب یہ علماء تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے کہ مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ حضرت یعقوب کا، باپ بھی ہے، اسرائیل لقب ہے جس کے حوالے سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلتا ہے، لیکن اگر سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا تو بیٹا باپ کو سجدہ کرتا،
لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ نہیں، حضرت یوسف کو سجدہ کیا ان کے والد حضرت یعقوب نے۔ پتہ چلا کہ سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بتائیے اللہ کی عظمت میں کسی وقت کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہر وقت اس کی عظمت اسی طرح۔ لیکن جب سورج طلوع ہوتا ہو، غروب ہوتا ہو، زوال کا وقت ہو، کیا اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ بھئی سجدہ اگر عظمت کی وجہ سے ہے، اگر سجدے کی علت عظمت ہے تو پھر وہ تو علت ہر وقت پائی جاتی ہے، پھر ہر وقت سجدہ جائز ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، ہر وقت سجدہ اللہ کے لیے بھی جائز نہیں۔ پتہ یہ چلا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، پھر کس لیے ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے ابلیس کو یہی فرمایا نا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میرا حکم آ گیا تھا پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس پر بھی اپنی رحمت کا اظہار فرمایا۔ یہاں پر جب اس نے جواب دیا، یا یہ ذرا بات ذہن نشین رہے، سجدہ کرنے سے انکار کر چکا ہے ابلیس، حکم دوری کر چکا ہے، نافرمانی کر چکا ہے، لیکن ابھی اسے صفائی کا موقع دیا، ابھی اسے ملعون نہیں قرار دیا، مردود نہیں کیا، جنت سے نہیں نکالا، ابھی وہ زیر عتاب نہیں آیا، حالانکہ وہ منکر ہو چکا، نافرمان ہو چکا۔ میرے رب نے اس سے سوال کیا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ جو جواب دیا اس جواب کی وجہ سے مردود ہو گیا۔ جواب کیا دیا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے خاک سے بنایا۔ اگر آپ غور فرمائیں تو ابھی بھی سوال و جواب ہو سکتے تھے۔ رب کائنات فرما سکتا تھا کہ میں چاہوں تو اعلیٰ سے ادنا، ادنا سے اعلیٰ بنا دوں۔ ابھی پچھلے دنوں سن رہے تھے اخبارات میں کچھ لطیفے بھی آ رہے تھے کہ چلغوزے جو ہے وہ 8-10 ہزار روپے کلو۔ اب یہ چلغوزہ اسی زمین سے، اسی مٹی سے اگتا ہے نا، تو مٹی ادنا ہے، اور اس سے پھل، فروٹ، ترکاریاں، سبزیاں، اجناس و اسمار، یہ سب اعلیٰ ہے، یہ اسی سے بنتی ہے نا۔ تو وہ اگر چاہتا ہے تو ادنا سے اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ دوسری بات رب کائنات یہ فرما سکتا تھا، آپ بھی سوچیے، ایک انگوٹھی لوہے کی، ایک سونے کی، کون سی قیمتی ہے؟ سونے کی۔ لیکن اگر سونے کی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی میں آپ کوہ نور ہیرا لگا دیں، اب کون سی انگوٹھی قیمتی ہو جائے گی؟ رب کائنات فرما سکتا تھا نا کہ تو نے خاک کے پتلے کو تو دیکھا ہے، اس کی پیشانی میں چمکتے کوہ نور کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ لوہے کی انگوٹھی اس ہیرے کی وجہ سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے تو یہ خاک کا پتلا اس نور کی نسبت سے زیادہ اعلیٰ اور افضل نہیں ہو سکتا؟ پھر رب کائنات یہ بھی فرما سکتا تھا کہ تو کہتا ہے میں ناری ہوں، میں خاکی کو سجدہ نہیں کروں گا، لیکن جو نوری ہے وہ تو سجدہ کیے بیٹھے، تو ناری کو کیا اعتراض ہے؟ اللہ فرما سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے یہ تمام بات نہیں کی، حالانکہ یہ کی جا سکتی تھی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ رب کائنات نے سنت قائم فرمائی اور ہمیں سبق دیا کہ جب میری نافرمانی تھی تو میں نے تجھے موقع دیا صفائی کا، لیکن جواب میں تو نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اور کہتا ہے میں آدم سے افضل ہوں۔ جو نبی کا گستاخ ہو اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے، اس کو یہی کہا جاتا ہے تو مردود ہے، جنت سے نکل جا۔ پھر اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے میں بھی اس کی نسل کو گمراہ کروں گا، مجھے مہلت دے۔ رب کائنات نے قیامت تک کی مہلت دی، فرمایا قیامت تک کی مہلت ہے اور تجھے طاقت اتنی دیتا ہوں کہ تو دلوں میں وسوسے پیدا کر سکے، لوگوں کو ورغلا سکے، بہکا سکے، اور ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، ارے تو انسان کے جسم میں لہو کی طرح گردش کر سکتے۔ یہ ساری طاقت اللہ نے ابلیس کو دی، اللہ نے دی، ابلیس کو دی۔ کیا ابلیس اللہ کا دوست ہے؟ بھئی دوست تو ولی کو کہتے ہیں، کیا ولی اللہ ہے ابلیس؟ وہ تو مردود ہے، ملعون ہے، وہ تو سرکش ہے، وہ تو باغی ہے، وہ تو نافرمان ہے، یوں کہیے وہ تو دشمن ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ ہے صرف، اگر آپ غور کریں اس ایک جملے کو اگر ذہن نشین کریں تو ممکن ہے 20 کتابوں سے آپ بے نیاز ہو جائیں۔ ذرا سوچئے، جس رب نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی؟ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ حضرات مکرم، بس ہم اگر اللہ سے لو لگائیں، اس سے قرب کے درجات طے کریں گے۔ اچھا یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تو ہر ایک کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کیا درس دے رہے ہوتے ہیں، اس سے کوئی زیادہ قریب کیسے ہو سکتا ہے؟
میں اس کو رکا یہ بات آپ سمجھیے بھائی اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے، لیکن کیا ہر ایک اللہ کا مقرر مانتے ہیں؟ ہر ایک تو اللہ کا مقرر نہیں ہوتا، پھر کیا بات کریں؟ اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے، ہر ایک اللہ سے قریب کیوں نہیں ہے؟ دراصل قرب کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے فرض کیجئے، فرض کیا کیجئے، آپ میں سے یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آج پہلی بار مجھے دیکھا ہوگا، تو کوئی ایسا شخص جس نے مجھے پہلی بار نہیں دیکھا، پہلے نہیں دیکھا، میری صورت سے واقف نہیں تھا، شکل سے آشنا نہیں تھا، اور وہ مجھے پہچانتا نہیں تھا، نام سنا تھا حامد شیخ کا آدمی ملتان میں رہتا ہے، غزالی زماں کا بیٹا ہے، اگر صاحبزادہ سلیمان قمر صاحب کے نام ایک چٹھی ان کی لے آؤں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو آپ مجھ سے ملنے کے لیے ملتان جانا چاہتے ہیں، تو یہاں جھنگ سے آپ کو کوچ مل جاتی ہے، جھنگ سے آپ کوچ میں بیٹھے، اتفاق سے میں بھی اسی کوچ میں سفر کر رہا تھا ملتان کے لیے۔ اب آپ مجھے شکل سے جانتے نہیں، صورت سے پہچانتے نہیں، میرے ساتھ بیٹھ کے، میرے ساتھ سیٹ ملی آپ کو، میرے ساتھ بیٹھ کے مجھ سے ملنے کے لیے ملتان جا رہے ہیں۔ موٹر وے کے باوجود بہرحال 2 گھنٹے تو لگتے ہی ہیں ملتان تک۔ اب جناب 2 گھنٹے آپ میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، ملتان کوچ اسٹیشن پہ اترے، مجھے تو گھر کا پتہ تھا، میں تو سیدھا چلا گیا، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ پوچھتے پوچھاتے پتہ معلوم کر کے آپ بھی پہنچے، گھنٹی بجائی، میں باہر نکلا، آپ مجھے دیکھ کے حیران، میں پریشان۔ حکم جناب، کیسے تشریف لائے؟ آپ نے کہا جی ذرا وہ حامد شیخ قاضی صاحب ہوں گے، ذرا ان کو بھیج دیجیے، مجھے کام ہے ان سے۔ میں نے کہا مجھ سے کام ہے؟ بتائیے کیا کام ہے؟ آپ نے سرٹیفکیٹ لیا، آپ نے اگر پتا ہوتا تو میں اتنا سفر کیوں کرتا، اتنا تھکتا کیوں، اتنا خرچہ کیوں کرتا، اتنا وقت کیوں ضائع کرتا؟ بھئی آپ سے ایک لیٹر لینا تھا، وہیں جھنگ کوچ اسٹیشن پہ گاڑی کھڑی تھی، وہیں پہ لکھوا لیتا، چلا جاتا، اب تک تو میرا کام بھی ہو چکا ہوتا۔ آپ 2 گھنٹے میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، کیا واقعی قریب تھے؟ نہیں۔ اگر قریب ہوتے تو کام کرا لیتے، خط لے لیتے۔ پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا ایک برابر ہوتا ہے، جب تک کہ معرفت نہ ہو کہ کوئی قریب ہو۔ جب تک معرفت نہ ہو، جب تک احساس نہ ہو، جب تک پتہ نہ ہو، اس وقت تک قریب ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب جہاں میں ہوں، جب میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، تو جہاں میں ہوں تو بھی ہوگا تو صحیح، تو جس سے میں قریب ہوں دور تو بھی نہیں ہوگا، لیکن ہر ایک تو نہیں جانتا کہ تو اس سے قریب ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جو مومن ہے ان کو یہ معرفت حاصل ہے کہ تو ان کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہے۔ اچھا قرب تو ہے، ہم مانتے ہیں، قرآن نے کہا آقا کریم جانوں سے زیادہ قریب ہے، میں اپنی گفتگو کے آخری لمحات میں ہوں، لیکن اس قرب کا احساس بعد میں ہوتا ہے۔ چلیے ایک واقعہ اس حوالے سے سن لیجیے اور پھر میں آپ کی جان چھوڑوں۔ ایک نواب صاحب تھے، پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، وہ اب نوابوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، عادتیں ہوتی ہیں، ان کو پریکٹیکل جوک کرنے کا بہت شوق تھا، عملی مذاق۔ ایک تو ہوتا ہے نا زبانی کلامی مذاق، کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی آوازہ کس دیا، لیکن کوئی ہوتا ہے عملی مذاق، مثلا کوئی بیٹھا ہے، آپ نے ذرا کوئی چہرے پہ ماسک لگایا اور جا کے ڈرا دیا، پریکٹیکلی عملی طور پر، تو وہ عملی مذاق کا ان کو بہت شوق تھا۔ ایک دن نواب صاحب نے سوچا کہ یار بہت دن ہو گئے اور اللہ نے بہت نوازا ہے، تو چلو حج کرنے ہیں، چلیں گے۔ اب اس زمانے میں کوئی کوٹے ووٹے کا چکر نہیں ہوتا تھا، ویزے کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا تھا، بس جس کے پاس اتنی گنجائش ہے وہ چل پڑتا تھا۔ تو نواب صاحب نے تیاری پکڑی، پھر سوچا کہ یار مجھے عادت ہے یہ عملی مذاق کرنے کی، وہاں پر اگر کسی کے ساتھ مذاق کیا تو ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز گلے پڑے۔ تو ان کا ایک خدمتگار تھا جو انہوں نے اسی مقصد کے لیے رکھا ہوا تھا کہ اس کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، اس کو ساتھ لے لیا، اس سے کہا چلو بھی حج کرنے چلے۔ وہ غریب، وہ تو پرانا سمایا خوشی سے اچھلنے لگا کہ میں غریب، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا حج کی سعادت ملے گی۔ نواب صاحب آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں، آپ کی غریب نوازی بندہ پروری لجپال ہے، آپ کرم فرمائیں۔ خیر اب جناب حج کے لیے روانہ ہوئے، نواب صاحب نے سوچا یار حج پہ جا رہے ہیں تو اس وقت اگر میں نے کوئی مذاق کیا تو کہیں میرے رب کو برا نہ لگ جائے، کوئی گڑبڑ نہ ہو، تو ذرا صبر کرو۔ حج کر لیا، پھر آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری کا مرحلہ درپیش تھا، اس وقت بھی انہوں نے ذرا کنٹرول کیا اپنے آپ کو۔ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے لی اور اب واپسی کا سفر شروع ہونے کو تھا، کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد چلنا تھا، تو نواب صاحب نے سوچا بھائی اب تو کچھ جو کھجلی ہے وہ مٹا لی جائے۔ تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی ہوئی تھی، اس کے تحت ایک چیٹ، ایک پرچی لکھ کے اپنے پاس رکھی، اپنے اس خدمتگار کو بلایا،
ہاں بھئی ماشاءاللہ حج ہو گیا، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی، اس نے وہاں تو اظہار تشکر کیا، نواب صاحب آپ کی مہربانی، آپ کا کرم، آپ نے حج کرا دیا اور میں تو کبھی بھی نہ کر پاتا۔ اچھا بھئی ماشاءاللہ حج تو کر لیا، کچھ ملا بھی صحیح تمہیں، یہاں آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی، کچھ ملا تمہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہاں سے خالی ہاتھ کون جاتا ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ ملا ہوگا۔ کہ نہیں بتاؤ نا کیا ملا؟ وہ کہتی ہے اب میری یہ اوقات تو نہیں ہے کہ میں یہ جان سکوں مجھے کیا ملا، لیکن مجھے یقین ہے یقیناً ملا ہوگا، میں خالی نہیں جاؤں گا۔ نواب صاحب نے اس کو چٹ کی کہ دیکھو مجھے تو یہ چٹ ملی ہے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہیں کیا ملا؟ وہ کہہ رہا ہے یہ بارگاہ رسالت سے چٹ ملی ہے؟ کہا ہاں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ اب چٹ لے کے پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ نواب فلاں بن فلاں کو جہنم سے محفوظ رہنے کی اور جنت کے ملنے کی گارنٹی دی جاتی۔ وہ پڑھ کے حیران پیش ہے، اللہ اکبر، اچھا یہ بارگاہ رسالت سے ملا ہے؟ نواب صاحب کہتے ہیں ہاں اسی لیے تو تم سے پوچھ رہا تھا تمہیں کیا ملا؟ اب وہ حواس باختہ، اب نواب صاحب انجوائے کر رہے ہیں، محسوس ہو رہے ہیں، اس کی حالت کو دیکھ کر وہ اپنی حصے مداح کی تسکین فرما رہے ہیں، اور وہ بیچارہ حیران پریشان، اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا نواب صاحب ذرا ٹھہرے تھوڑی دیر میں ابھی آیا۔ وہاں سے وہ بھاگا، وہ نواب صاحب کہہ لگا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، وہ بھاگتا بھاگتا آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، مواجہہ شریفہ میں پہنچتا ہے، وہاں روتا ہے، سسکتا ہے، بلکتا ہے، تڑپتا ہے، اور آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آقا کیا یہاں اس بارگاہ میں بھی نواب اور نوکر کا فرق ہوتا ہے؟ کیا آپ کی عطا بھی کیا سونے چاندی کے ترازو میں تول کے دی جاتی ہے؟ اب اسی عالم میں وہ اس طرح بلکتا بلکتا سسکتا اس کی غشی کی کیفیت ہوتی ہے، آنکھ لگتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو ہاتھ میں چٹ موجود ہے۔ یاروں میں سوچنے لگا کہ وہ غریب آدمی جب اس طرح پہنچا تھا پہلے آقا کریم کی بارگاہ میں، اس وقت ہی آنسو تو بہائے ہوں گے، آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا نذرانہ تو پیش کیا ہوگا، اس وقت بھی عقیدت و محبتوں کا بھرپور اظہار تو اس وقت بھی کیا ہوگا، لیکن اس وقت اس پر یہ عنایت نہیں ہوئی تھی، اب ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے اس کے دل پر وہ چوٹ نہیں لگی تھی جو اب لگی۔ جب دل پہ چوٹ لگتی ہے نا پھر اس کا اظہار اور انداز سے ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دلوں کی دنیا کو آباد کرتے ہیں، کس دل پہ کس طرح ضرب لگانی ہے، کس کو کس طرح رہنمائی دینی ہے، کس کو کہاں کی روشنی دکھانی ہے، یہ وہ بخوبی جانتے ہیں، اور ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق وہ حصہ بھی پاتا ہے۔ میرے مولا اپنے کرم سے ان آستانوں سے ہماری عقیدت اور محبت کو باقی رکھنا اور اس کا ہمیں فیض بھی عطا فرمانا، اور حضرت صاحبزادہ سلیمان قمر صاحب کی ذات سے ان کی اسلاف اور ان کے مشائخ کے فیض کو جاری رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔